تو علامن تقدمنی من النساء، یوں ہی بی بی باہر آئی، امیر المومنین آپ کے پاس تھے، تو یہاں جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ پہلا جملہ آپ نے آپ کے باہر آتے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے جتنی مقدس بیویاں گزری ہیں ان کو مجھے فضیلت دے دی۔ مجھے پہلی جتنی باعظمت بیویاں تھی ان پہ اللہ نے مجھے فضیلت دے دی، اور مجھے فضیلت بھی بی بی بیان فرماتی ہیں لِأَنَّ آسیہ بنت مُزَاحِم، بی بی آسیہ بنت مُزَاحِم بہت عبادت گزار تھی، یہ جنتی مزدوروں میں سے ہیں جس کو اللہ نے نبی دی تھی۔ عبدت اللہ عز و جل سرا فی موضع لا یحب ان یعبد اللہ فیہ الا اضطرارا، بی بی بڑی مقدس تھی لیکن عبادت خدا کی اس جگہ کرتی رہی جس جگہ اللہ کو پسند نہیں تھی اس کی عبادت کی ہے۔ آسیہ بنت مزاحم وہ تھی، اور بی بی فرماتی ہے یاد رکھو وَأَنَّ مَرْيَمَ بنت عمران حَضَّتِ النَّخْلَ الْيَابِسَةَ بِيَدِهَا حَتَّى أَكَلَتْ مِنْهَا رَطْبًا جَنِيًّا، کہتے ہیں بی بی مریم بھی بڑی باعزمت تھی۔ بی بی مریم معصومہ، قرآن نے جس کی گواہی دی عیسیٰ کی ماں، فرمایا وہ بھی بڑی باعزمت تھی، لیکن اللہ نے بے موسم کھجور کے درخت کے اوپر کھجوریں لگا دی، لیکن کہا مریم اٹھ کے جھاڑنا خود ہوگا، کھجوریں خود توڑنی ہوگی۔ جھاڑنی بھی ہوگی تاکہ کھجوریں نیچے آئیں، یوں نہیں ہے تیار کر کے آگے رکھ دی۔ سنیے، فرمایا بی بی مریم کو یہ مقام دیا، بے موسم کی کھجوریں لگ گئی۔ آسیہ نے باتیں کی کہ بڑی مقدس تھی، لیکن فرمایا یاد رکھو میں کون ہوں؟ انی دخلت بیت اللہ الحرام، فرمایا پہلے سنو میں اللہ کے گھر میں جب داخل ہوئی عام دروازے سے داخل نہیں ہوئی جی، میں تو فقط دعا کی اللہ نے مجھے دیوار سے راستہ بنا کے دیا، میں اندر گئی، پہلا مقام۔ دوسرا فرمایا فَأَقَلْتُ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، مسلسل میرے لیے کھانے جنت سے آتے رہے، مسلسل میرے لیے کھانے جنت سے آتے رہے ہیں۔ بی بی پھر فرماتی ہیں یاد رکھو فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ، جب میں نے ارادہ کیا میرا بیٹا آ گیا، 3 دن گزر کے حکم خدا ہوا، اب لے جو اس امانت کو اور جائیے اپنے گھر کی طرف۔ تو میں جب نکلی تو ہاتف ابی ہاتف یا فاطمہ، اور مجھے آواز آئی اے فاطمہ سمیہ علی فہو علی، فرمایا اس کا نام علی رکھ، یہ اللہ نے بلند ہی پیدا کیا ہے۔ یقول، آواز دینے والے نے آواز دی، اللہ جو اعلیٰ بھی ہے علی ہے، وہ یہ فرما رہا ہے انی شققت اسمہ من اسمی، یاد رکھ یہ بچہ عام نہیں، اس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا۔ حدیث آگے جملہ وَأَدَبْتُهُ بِأَدَبِي، اس کو میں نے اپنا ادب دکھایا ہے۔ وَقَفْتُهُ عَلَى غَامِضِ عِلْمِي، اپنے علم کی گہرائیوں سے میں نے اسے آگاہ کر دیا ہے۔ آگے جملہ سنیے، فرمایا ہے بی بی فاطمہ بنت اسد یاد رکھنا تیری آغوش میں پہلے بھی بچے آئے، یہ بھی بچہ ہے، یہ بچہ عام نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي يَكْسُرُ الْأَصْنَامَ فِي بَيْتِي، یہ وہ علیم ہے جس نے میرے گھر کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنا ہے، یہ وہ ہے جس نے بتوں کی نجاست سے میرے گھر کو پاک کرنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُؤَذِّنُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي، یہ وہ ہوگا جو میرے گھر کی چھت سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے گا، پہلا شخص ہوگا جو اللہ کے گھر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان کہے گا۔ وَيُقَدِّسُنِي وَيُمَجِّدُنِي، یاد رکھو یہی میری تقدیس بھی کرے گا، تمجید بھی کرے گا۔ اگلا جملہ اور حدیث کا آخری جملہ فَطُوبَى لِمَنْ أَحَبَّهُ، میں نویز سناتا ہوں ان کو جو علی کی محبت کو دل میں بٹھائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو نویز دیتا ہوں جو اپنے دل میں علی کی محبت بٹھائیں گے، صرف محبت بٹھائیں گے نہیں، وَأَطَاعَهُ، اور علی کا ایسا پیروکار بنیں گے جیسا پیروکار بننے کا حق ہے۔ اور فرمایا وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَ وَأَسَاءَ، اور ویل ہے، پھٹکار ہے اس پر جو علی کا بغض دل میں بٹھائے گا،
جو اللہ کی علی کی نافرمانی کرے گا۔ بس اللہ علی کا بغض رکھنے والے کا حکم بھی پھٹکار ہے اور علی کی اطاعت نہ کرنے والے کا حکم بھی پھٹکار ہے۔ لہذا ہمیں علی کا حقیقی حقدار بھی بننا ہے اور علی کا اطاعت گزار بھی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم ولایت کو محبت کو دل میں رکھتے ہیں، محبت اور ولایت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن عصر کی نماز کے بعد جشن بھی ہوگا، اشرف شاہ صاحب اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے کرا رہے ہیں اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے تشریف رکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، کیونکہ بہت ہارٹ کے کیس آ رہے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ہماری سعادت ہے یہ لطف فرماتے ہیں، اس کے لیے بریفنگ دیں گے ذرا 10 منٹ پہلے، تو تھوڑا سا ٹائم نکالیے، یہ ضرور سنیے بھی، بچوں کو بھی سنائیں تاکہ ضائع بغیر جو مسئلہ پیش آتا ہے ہم ان پریشانیوں سے بچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔